کیا بات ہے. جی حضرت آپ کی دعا سے. بس کر دو تسی ہن بس کر دیو تسی ماشاءاللہ بہت پڑھ حضرت لیا. میں چاہتا ہوں کہ تاجر میں موت آ جائے تو اچھا ہے. واہ جی واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے کل سبق میں تھے قریشی صاحب؟ نہیں حضرت کل نہیں تھا. اچھا چلیں احمد بھائی آپ بتائیے. احمد حسن بھائی آپ بتائیے کیا کل ہم نے پڑھا 5 چیزیں کون سی ہیں وہ؟ جی استاد جی کل ہم نے تجوید کی تعریف پڑھی اور تجوید کا موضوع کیا ہے یہ پڑھا. گڈ. اور اور اس کے بعد ہم نے موضوع کے بعد پڑھا تھا کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے, ہاں اور اس کا فائدہ اور علم تجوید کا حکم کیا ہے. حکم کیا ہے. گڈ ہو گیا بس ٹھیک کافی ہے. اور جی کوئی اور سنائیں گے؟ کل موجود تھے تشریف لائیں ہاتھ کھڑا کریں. جی احمد نواز صاحب آپ بتائیے تعریف کیا ہے, لغوی تعریف کیا ہے تجوید کی لغوی تعریف؟ جناب احمد نواز. محترم کل ہم نے جو تعریف پڑھی تھی لغوی اس میں یہ تھا کہ جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی. اچھا لغوی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مطلب قرآن کو اچھے طریقے سے یعنی حسین طریقے سے پڑھنا. ہاں تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ حسین کرنا, خوبصورت کرنا. ٹھیک ہو گیا. اور جی اور کون سنائے گا؟ مولانا حنیف صاحب اپنا مائک بند کریں. سر جی یہ کچھ لوگوں کے پاس مائک نہیں ہے, ان کو بتا دیں وہ آواز کیسے جوائن کریں گے. مائک نہیں ہے اچھا نیچے تو ان کو آپ بتائیں پھر بتائیں ان کو. بس یہ مائک نہیں ہے, وہ رائٹ سائڈ پہ کارنر پہ ہی جوائن آڈیو کا نشان ہے, اس پہ کلک کریں گے تو وائی فائی کالر کے ساتھ اسکرین شو ہوگی, اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس مائک آئے گا, ورنہ آپ کو آواز نہیں آئے گی, نہیں آپ بول بھی نہیں پائیں ان گے. کے جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ پر ہوگا. جی موبائل میں جو کر رہے ہیں ان کے لیفٹ سائڈ پہ ہے. مائک کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ایک آ جائے گا وہ وائی فائی اور ڈیٹا, تو اس پہ کلک کریں گے تو پھر مائک شو ہو جائے گا ان کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں جی اور کون سنائے گا؟ الطاف بھائی آپ سنائیں تجوید کا جی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی خوش اخلاقی سے پڑھنا, اس کا مطلب. نہیں جی اعجاز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بتائیے. جی تجویز کا اصطلاحی معنی ہے کہ قرآن پاک کے مخرج جو ہیں وہ صحیح ادا ہوں حروف کے. قرآن کریم کو مخارج اور مکمل صفات کے ساتھ ادا کرنا. جی احسن بھائی, احسن جمال, احسن آپ بتائیے بھجن کہ اس کا موضوع کیا ہے, تجوید کا موضوع کیا ہے؟ جی السلام علیکم. تجوید کا موضوع ہے حروف الف تا یا. الف تا یا جو 29 حروف ہیں 29 حروف جو ہیں یہ ہمارے موضوع ہیں, ان سے گفتگو ہوگی ان کے بارے میں. اور جی اور کون سنائے گا؟ تشریف لائیں. کون سنائے غرض و قائد کون بتائے گا؟ جنہوں نے سنا دیا وہ نہیں, نئے بندے. باقی اپنا مائک بند کر لیں, ہاتھ نیچے کر لیں جنہوں نے سنا دیا. بتائیں جی اور کون ہے؟ جی ابراہیم صاحب السلام علیکم. بتائیے. وعلیکم السلام. غرض و غایت کیا ہے تجوید کی؟ حضرت وہ تو مجھے ابھی یاد نہیں. کوئی بات نہیں. اور جی اور کون سنائے گا؟ فیصل بھائی سنائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم جی السلام. اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. ہاں گڈ ہو گیا, بالکل ٹھیک. جی اور کون سنائے گا جی؟ فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ بھی ہے؟ شاباش جی محنت میں کریں گے بتانا تو ہوگا. چاہتا ہوں. بالکل بتائیں حسیب بھائی. جی اس کا جو ہے تجوید کا فائدہ سعادت دارین یعنی دونوں جہاں کی کامیابی ہے اس میں. دونوں جہانوں کی کامیابی. جی حذیفہ بھائی حکم کیا ہے؟ حذیفہ غلیب جی استاد جی بتائیے حکم کیا ہے؟ حکم استاد جی ہاں حکم جی. ہے مسائل کا ہوتے ہیں مسائل کا سیکھنا
नहीं। जी और कौन है? बताइए जी, कौन सुनाएगा? हाथ नीचे कर लें, जो सुना दें हाथ नीचे कर लें। और कौन है? कोई नहीं जी। ये कौन का? हाँ नहीं, अच्छा चले आप सुनाए अमर भाई, बताइए क्या हुक्म है? हुक्म इसका ये है जी कि इसका जो आप इसको जो कुरान पाक को जो पढ़ना है वो फर्ज ऐन है तजवीद के साथ, और इसका सीखना जो हाँ है हर फर्ज एक के लिए किफाया है, फर्ज किफाया हर है। एक के लिए। जी ओप्पो भाई, फर्ज किफाया किसे कहते हैं? ओप्पो F11 किसे कहते हैं फर्ज किफाया? जो दूसरों से मुताल्लिक हो, एक के अदा करने से बाकी सब जो है ना उनसे हाँ जिम्मे से सब उतर जाए। सबसे दासी में से उतर जाए। ठीक हो गया। चले आगे पढ़ते हैं जी। देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहन का बयान, लाहन का बयान। लाहन का सवाल लाहन की माइक बंद कर दें, सब अपना माइक बंद करें। लाहन का बयान आ रहा है। लाहन की लुग़वी तारीफ क्या है? लहन की लुग़वी तारीफ क्या है? जवाब, लगत लुगत में लहन के दो मानी हैं। लुगत में लहन के दो मानी हैं। नंबर एक, लबो लहजा। लबो लहजा जैसे कहते हैं ना, फलां को लहन दाऊदी मिला हुआ है, फलां कारी साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनका तो गोया के लहन दाऊदी है। यानी क्या मतलब कि जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम का लबो लहजा था, जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ भी उनके साथ हिलते थे, वजद में आ जाते थे, चरिंद परिंद सब जमा हो जाते थे, इंसान सब जमा हो जाते थे, ऐसा खूबसूरत आवाज थी। तो लहन दाऊदी, तो लबो लहजा एक माना होता है लहन का। नंबर दो माना गलती। लहन का दूसरा माना क्या है? गलती करना। और आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि यही दूसरा माना यहाँ गलती का मुराद है, कि यहाँ पर गलती से मुराद, लहन से मुराद क्या होगा? गलती मुराद होगी। जब भी तजवीद में पढ़ते पढ़ाते हुए कारी साहब किसी कारी को पढ़ाते हुए कुछ भी कहेंगे, भाई आप लहन कर रहे हैं, लहन जली कर रहे हैं, लहन खफी कर रहे हैं, ध्यान करो, ख्याल करो, तो इससे मुराद क्या होगा? गलती करना। ठीक है, तो लबो लहजा मुराद नहीं है, बल्कि लाहन का माना गलती करना है मुराद है, जो कि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। अच्छा जी, फिर सवाल, लाहन की इस्तिलाही तारीफ क्या है? लाहन का लुग़वी माना आ गया ना, जो कि गलती मुराद है, हमने यहाँ पर यही लेना है। तो लाहन की इस्तिलाही तारीफ क्या है टेक्निकली एतबार से? तो किसे कहते हैं? जवाब, कुरान पाक को गलत या कायदे के खिलाफ पढ़ने को लाहन कहते हैं। कुरान पाक गलत पढ़ना, यानी सिरे से गलती पढ़ना, बिल्कुल तोड़ मोड़ के पढ़ना, या फिर कवायद के खिलाफ पढ़ना, जो कायदा है उसको खूबसूरत करने का, हसीन बनाने का, अल्फाज को मोटा करने का, बारीक करने का, वगैरह वगैरह, तो उसके खिलाफ पढ़ने को क्या कहते हैं? लाहन कहते हैं। तो लिहाजा लाहन की इस्तिलाही तारीफ भी आपके सामने आ गई। आगे देखिए, मुलाहजा, फिर लाहन की दो किस्में हैं। लाहन की दो किस्में हैं। नंबर एक, लहन जली। नंबर दो, लहन खफी। नंबर एक, लहन जली। नंबर दो, लहन खफी। सवाल, लहन जली किसे कहते हैं? जवाब, लहन जली बड़ी और वाज़ेह गलती को कहते हैं। लहन जली बड़ी और वाज़ेह गलती कहते हैं। देखा होगा आपने, लिखा होता है कुरान करीम जली हरूफ वाला दो भाई, जली जली हरूफ। जली का माना क्या हुआ? वाज़े मोटे मोटे हरूफ में लिखा हुआ, बड़े साइज का जो कुरान जंबो साइज होता है, उसको लहन, उसको कहते हैं कुरान करीम जली, जली हरूफ में लिखा हुआ। तो लिहाजा उससे बिल्कुल वाज़े नजर आता है, सही नजर आता है। तो लिहाजा लहन जली किसे कहते हैं? बड़ी और वाज़ेह गलती। हमारे हज़रत मोहतरम सादाम कदम फरमाते हैं इस मौके पर कि बम गलती कैसे कहते हैं? लहन जली किसे कहते हैं? याद करने के लिए क्या है, समझने के लिए, बम गलती। यानी बम गलती से मुराद क्या है? कि बाज़ औक़ात ये गलती ऐसी खतरनाक है कि इससे नमाज ब्लास्ट हो जाती है। नमाज क्या हो जाती है? ब्लास्ट हो जाती है। तो इसलिए इससे बचना है हमने। तो लहन जली से बचना है। लहन जली बड़ी और वाज़ेह गलती कहते हैं। फिर इसकी चार सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? इसकी चार सूरतें हैं। लहन जली की कुल चार सूरतें हैं, चार अक़साम हैं। नंबर एक,
ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا یہ بڑی خطرناک غلطی ہے. یعنی حرف بدل دیا آپ نے، تا کی جگہ تو کر دیا، کاف کی جگہ باریک کاف کی جگہ بڑا کاف موٹا کاف کر دیا، قوف کر دیا. یعنی قاف کینچی والے کی جگہ کاف کتاب والا لگا دیا. اسی طرح سا کی جگہ سین، زا کی جگہ زال، ہا کی جگہ ہا، وغیرہ وغیرہ. تو لہذا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، اس کو یہ لحن کی سب سے اول نمبر غلطی ہے. جیسے الحمد ہا کی ہے، ہا کے ساتھ ہے، اس کی جگہ کیا پڑھ دیا الحمد، الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا. ہا لاہور والی لگا دی، ہا کون سی لگا دی لاہور والی لگا دی. ہا حافظ والی کی جگہ ہا لاہور والی لگا دی، الحمد. تو معنی آپ کو بتایا تھا کل کہ الحمد کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمدللہ کہ تمام برائیاں اللہ کے لیے ہیں. تو کتنا معنی بدل گیا. اسی طرح قل، قاف کینچی والا ہے، قل کی جگہ کیا پڑھ دیا کاف کشمیر والا، کاف کتاب والا، کل پڑھ دیا. تو قل کی جگہ کل پڑھ دیا. تو اس سے بھی کیا ہوگا، یہ بھی لحن جلی بن جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قل کینچی والا قاف ہو تو اس کا معنی کیا بنتا ہے قل اعوذ برب الفلق. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، آگے جو مضامین ہو. لیکن اگر کاف کتاب والا لگا دیا تو اس کا معنی کیا بن جائے گا کل کا معنی کیا بن جائے گا کھائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھائیے. تو کہاں کہنا فرمانا اور کہاں پر کیا کھانا، کتنا فرق ہو گیا، فرق ہوا کہ نہ ہوا. تو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنے سے بھی جو ہے وہ معنی بدل جائے گا. تو یہ لحن جلی ہے. نمبر 2، کسی حرف کو بڑھا دینا، کسی حرف کو بڑھا دینا. جیسے الحمد کی جگہ کیا پڑھ دینا الحمد للہ، غلط. تو الحمد کو کیا پڑھنا چاہیے الحمد للہ رب اس طرح پڑھنا چاہیے، نہ کہ الحمد للہ. یہ غلط ہے بھائی. اس لیے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں یہ غلط پڑھتے ہیں. کوئی بھی حرف ہو، کسی بھی زبر کو زیر کو پیش کو آپ نے بڑھا کر، زبر کو بڑھا کر الف کر دیا، یا زیر کو بڑھا کر یا ساکن ما قبل زیر کر دیا، یا اور پیش کو بڑھا کر واو ساکن ما قبل پیش کر دیا، تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں غلطیاں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. تو الحمد کی جگہ الحمد بڑھا دیا. نمبر 3، کسی حرف کو گھٹا دینا، کسی حرف کو کیا کر دینا بھائی، کسی حرف کو گھٹا دینا، کہ بڑھا کتنا پڑھنا لیکن گھٹا کر پڑھنا، اس کو کیا پڑھنا گھٹا کر پڑھنا. تو یہ بھی کیا ہے غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے. جیسے لم یولد تھا، لم یلد ولم یولد، کہ ولم یولد اس کو کیا پڑھ دیا لم یولد پڑھ دیا، لم یولد کو یا واو پیش یو، اس کی جگہ پر کیا پڑھ دیا یا پیش یو یولد. تو یہ بھی غلطی ہو گئی. اس طرح کی جتنی بھی غلطیاں ہیں، کسی حرف کو بڑھا دیا، کسی حرف کو گھٹا دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لحن جلی کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں لحن جلی. نمبر 4 اور آخری، لحن جلی کی چوتھی اور آخری قسم، ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت کا پڑھنا، ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت کا پڑھنا، یعنی زبر زیر پیش ساکن کو تبدیل کرنا، یعنی زبر زیر پیش ساکن کو تبدیل کرنا. جیسے انعمت کی جگہ انعمت پڑھنا، انعمت کی جگہ کیا پڑھنا انعمت، یعنی صراط الذین انعمت علیہم. یا پھر انعمت کی تا پر زبر ہے، اس کی جگہ کیا پڑھ دیا صراط الذین انعمت علیہم. تو معنی بدل جائے گا. کیا معنی بن جائے گا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا، جن پر آپ کا انعام ہوا، آپ نے انعام کیا. اور اگر انعام تو پڑھ دیا خدا نہ خواستہ تو کیا مطلب بن جائے گا
واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر میں نے انعام کیا، جن پر میں نے انعام کیا. تو کتنا فرق پڑ گیا بتائیے اب آپ، ہے نا؟ کتنا فرق پڑ گیا. انعمت پڑھنا تو یہ بھی غلط ہو گیا. تو اس لیے اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. انعمت کی جگہ جو ہے نا وہ انعمتا کی جگہ انعمت پڑھ دیا، یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. زبر کو زیر، زیر کو بے، پیش، پیش کی جگہ ساکن، ساکن کی جگہ زبر یہ لگانا یہ غلط ہے، بہت دھیان سے پڑھنا چاہیے. اسی طرح الحمد کی جگہ کیا پڑھ دیا؟ اعلیٰ، اعلیٰ حمیدو، اعلیٰ حمیدو، یہ بھی غلط ہو گیا. تو یہ 4 غلطیاں ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ یہ لحن جلی ہیں. یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہیں، بہت بڑی غلطی ہے، بم غلطی ہے. کیا ہے؟ بم غلطی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ نماز بلاسٹ ہو جائے گی. تو لہذا یہ 4 غلطیوں سے بچنا ہے. نمبر 1 ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا. نمبر 2 کسی حرف کو بڑھا دینا. نمبر 3 کسی حرف کو گھٹا دینا. اور نمبر 4 ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت کا زبر، زیر، پیش کو، ساکن کو ایک دوسرے کی جگہ پر عدل بدل کے پڑھنا، یہ بھی لحن جلی ہے. ملاحظہ، لحن جلی کرنا حرام ہے. لحن جلی کا کرنا حرام ہے، جیسے شراب حرام، سود حرام، زنا حرام وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح لحن جلی کا کرنا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف، زیور، زیر، پیش کو ایک دوسرے کی جگہ گھٹے کو بڑھا دینا، بڑے کو گھٹا دینا، یہ لحن جلی کا کرنا حرام ہے. اور بعض اوقات اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے نماز بلاسٹ ہو جاتی ہے، اس سے نماز بلاسٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے. تو اس لیے اس سے ہم نے بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کیا ہو جائے، اس سے نماز ہماری خراب ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں اب تشریف لائیں باری باری، جلدی جلدی 10 منٹ ہمارے پاس ہیں. سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر ہم نے اگلی سورت پڑھنی ہوگی. جو ہم نے کل سورت پڑھی تھی، میں نے سنائی تھی، ان غلطیوں کا خیال کرتے ہوئے شروع کریں. جی جا سب شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لفظ اللہ کلام باریک کریں. بسم الرحيم اللہ، لفظ اللہ کلام باریک کریں. بسم الله الرحمن الرحيم گڈ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين باریک کریں. نستعین، نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شاباش شاباش. آمين. چلیں جی حذیفہ بھائی. جزاک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. احمد نواز بھائی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين शाबाश अहमद हसन भाई أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ताबारी करें إياك نعبد وإياك सख्ती से पढ़ें نستعين إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين नस्तईन وإياك نستعين सिर्फ नस्तईन पढ़ना भाई इय्याक नहीं पढ़ना नस्तईन نستعين ता तो नहीं ता نستعين हाँ गुड نستعين वो اهدنا पढ़ दिया الصراط نستعين हाँ आगे اهدنا الصراط हाँ नहीं है المستقيم पोलाइट नहीं है रफनेस आएगी लाहौर वाली हाँ है इहदिना الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين चले जी आखिरी भाई कौन है वालेकुम मैं सलाम शुरू करें दानियाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين शाबाश آمين और जी अगले भाई जी अगले अस्सलाम भाई वालेकुम वालेकुम सलाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
जी शाबाश। औज़ु चले जी अस्सलाम आगे। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम, वालेकुम। शुरू करें। औज़ु सर, बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. शाबाश। जी अब्दुल्ला शाह साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. शाबाश। मोहम्मद बिन बिलाल। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. शाबाश। जी नवीद शहजाद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. जी आगे चले जी फर्रुख भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين। ولا الضالين। चलिए जी आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طاہر بھائی الرجيم بسم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك آپ کی آواز نہیں آ رہی، صحیح آواز نہیں آ رہی طاہر بھائی آپ کی. آئی فون بھائی آپ سنائیے. جلدی کریں بھائی جان، آئی فون بھائی نہیں چلے. حسیب بھائی آپ سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جی آمين. حسن جمال بھائی. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی طلع بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زاہد بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد احمد بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. کہاں چلے گئے؟ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا خالد بھائی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عبدالرزاق بھائی عبدالرزاق بھائی نہیں ہے. عبدالرحمن صاحب آپ سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. سب پڑھیں. ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اچھا جی اس میں قاف موٹا ہے. قاف قل اعوذ آ حمزہ الگ عین الگ ذو ذال باریک بغیر وصل کے. بیرب را موٹا. بیرب بن نون غنہ آ رہا ہے. نون مشدد جہاں بھی آ جائے قرآن کریم میں نون کے اوپر شد ہو ہمیشہ ناک میں آواز لے جائیں گے. بیرب بن ناس برب الناس. اسی طرح مالک الناس. اسی طرح الہ الناس. اسی طرح من نون میں اخفا ہوگا ناک میں آواز لے جائیں گے. من
شر الوسواسل سین میں وصل آئے گی وسواسل خناس خا موٹا نون میں شد آ رہی ہے الذی یوسوس فی صدور صاد موٹا صدور الناس نون غنہ ناک پہ بات لے جائیں گے الذی یوسوس فی صدور الناس پھر یہاں پر بھی صدور نون غنہ ناک پہ بات لے جائیں گے من الجنتی نون غنہ ناک پہ بات لے جائیں گے من الجنتی والناس نون غنہ تو نون غنہ قرآن کریم میں کہیں بھی آ جائے تو ناک میں آواز لے کر جاتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم